کو بولیں گے ہی نہیں، مطلقاً نہ نکلو، جبکہ سرکار تو فرماتے ہیں طاعون سے ڈر کے نہ نکلو۔ تو کتنی بڑی تبدیلی ہے، اور اس تبدیلی کا انہیں فائدہ کیا ہے؟ وہ آئسولیشن اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، دونوں مطلب دونوں جگہ، کہ یہ جہاں پہلے بیماری ہے وہاں نہ جاؤ، یہ گھڑا ہوا نظریہ ہے۔ کیوں نہ جاؤ؟ کہ اگر جاؤ گے تو تمہیں بھی لگ جائے گی، چونکہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ یہ جو گھڑا ہوا نظریہ ہے، جس پر لاک ڈاؤن کیا گیا اور جس پر پوری دنیا کو لٹایا گیا، کہ بار بار پیش کر کے کہ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں نہ جاؤ، اب یہ تو فرمایا ہے وہاں نہ جاؤ، لیکن یہ آگے ساتھ مطلب نکالنا کہ اس لیے نہ جاؤ کہ وہاں کسی بندے بیمار سے ملو گے تو تمہیں بھی بیماری لگ جائے گی، یہ واردات کی گئی اس حصے کے اندر۔ اور دوسرا کہ جہاں تم ہو اور بیماری آ جائے تو وہاں سے تم نہ نکلو۔ کیوں نہ نکلو؟ کہ تم جراثیم کیری کر کے لے جاؤ گے دوسری جگہ، تو تم وہیں بند رہو۔ کرنٹینہ کے لیے دلیلیں بناتے رہے کہ تم وہیں بند رہو، اس لیے تمہارا وہاں سے نکلنا حرام ہے، کہ تم اور جگہ موت لے جاؤ گے، کہ تم موت کے سوداگر بن گئے ہو، تمہارے اندر جراثیم ہیں وہاں اس شہر کے اندر، اور تم نہ نکلو۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی واضح تقریر آپ سن سکتے ہیں اس حدیث کو پیش کر کے، کہ جس میں آدھا حصہ جو ہے اس میں لفظ فرارم منہ یہ بیان نہ کر کے واردات کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں صحیح بخاری کی کتاب الطب سے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، یعنی کتاب الطب، اور اس کا باب ہے طاعون پر، الطاعون، اس سے حدیث روایت کر رہا ہوں کہ قال حبیب بن ابی ثابت سمعت ابراہیم بن سعد قال سمعت اسامة بن زید يحدث سعدا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها۔ یہ میں نے صحیح بخاری کے الفاظ پڑھے ہیں، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی آئی ہے۔ اس میں بھی باب الطاعون ہے والطیرہ والکہانہ، اور حدیث نمبر ہے 2218 صحیح مسلم میں بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم سنو کسی شہر یا کسی ملک کے بارے میں یا کسی سرزمین کے بارے میں کہ وہاں یہ وائرس پھیل گیا ہے، طاعون، یہ وبا پھیل گئی ہے، تو اگر لوکلائزڈ ہو تو اس کو ایپیڈیمک کہتے ہیں، اگر گلوبلائز ہو جائے پوری دنیا میں، یا پورے ایک زمانے میں پوری دنیا میں پھیل جائے تو اس کو پینڈیمک کہتے ہیں، جس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ڈکلیئر کر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو جب کبھی سنو کہ اس خطے میں یا اس علاقے میں طاعون یعنی یہ وبا، ایپیڈیمک یا پینڈیمک پھیل گیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فلا تدخلوها، اس شہر میں یا اس ملک میں یا اس خطے میں، اس علاقے میں ہرگز داخل نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے منع فرما دی، داخلہ منع ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور اگر کسی ایسے ملک میں، خطے میں، شہر میں یا علاقے میں یہ وائرس پھیل جائے، یہ وبا پھیل جائے کہ آپ پہلے سے وہاں موجود تھے، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، تو اس میں سے باہر نہ جاؤ۔ اس لیے کہ اس زمانے میں ٹیسٹ تو ہوتے نہیں تھے، لیبارٹریز نہیں تھیں، کیا خبر کہ کس کس کو یہ وائرس ہو گیا ہے، کس کس میں یہ علامات وائرس کی آ گئی ہیں، وہ کیری کر رہا ہے۔ اگر وہ باہر جائے گا تو وہ یہ وبا کیری کر کے جائے گا اس علاقے میں جہاں نہیں پھیلی تھی۔ اور پھر اس سے اگلا آدھا حصہ جو ہے، جو ذکر میں پہلے ہے، اس کے اندر بھی، اس کے مطلب میں بھی واردات کی، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ
کہ یہ کوئی انگریزوں کا نظریہ نہیں، یہ اسلامی نظریہ ہے کہ ایک کرونا کا مریض جو ہے اس کی وجہ سے دوسرے کو ہو جائے گا اور اس طرح ساری دنیا اندر گھروں میں داخل ہو جائے۔ اس پر پھر مسجدیں بند ہوئیں، اس پر جمعے بند ہوئے۔ یہی بیس بنائی گئی کہ چونکہ ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، ایک بندہ مسجد میں تو سارے بیمار ہو جائیں گے، ایک بندہ منڈی میں بیمار ہوگا تو سارے بیمار ہو جائیں گے۔ اب شریعت میں یہ بات 1% بھی نہیں تھی کہ جو گھڑ کے سرکار کی طرف منسوب کی گئی، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو گنبد خضرا میں کتنا غصہ ہوگا کہ میرے ذمے کیا چیز لگا رہے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ یعنی میں نے جو نظریہ کنڈیم کر کے ان کو ایمان والا نظریہ دیا تھا، یہ جو میں نے رد کیا تھا وہ میرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ میں نے جو فرمایا تھا، اب یہ حدیث شریف آپ اس کی کیسٹ سے سن سکتے ہیں۔ عام بندہ تو سمجھتا ہے کہ شاید اتنا بڑا کس کا ہاضمہ ہو سکتا ہے کہ عام بندہ اس کی بات نہیں بدلی جاتی، تو سرکار کی بات جو ہے، چونکہ اس سے جب فرارم منہ نکالے گے تو سارا مطلب ہی ختم ہو جائے گا، مطلب چینج ہو جائے گا۔ جس طرح کہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم گھر سے مت نکلو، یا دوسرا تم گھر سے سینما دیکھنے کے لیے مت نکلو، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور حدیث کے لحاظ سے کس قدر جو ہے وہ آگے پھر غلط مطالب نکالے جائیں، جو کہ سرکار کے سارے لفظ نہیں پڑھے جا رہے، تو کیا مجبوری تھی اس شخص کو؟ جب مسلم شریف میں، بخاری شریف کے اندر باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور شام والا وہ سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے حدیث نمبر 5729 میں حضرت عبد الرحمن بن عوف والی حدیث بیان کرتا ہے، تو ایک بار بھی اس کی زبان سے فرارم منہ کے لفظ نہیں نکلتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں صحیح بخاری کی کتاب الطب سے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، یعنی کتاب الطب اور اس کا باب ہے تعاون پر، التعاون، اس سے حدیث روایت کر رہا ہوں کہ قال حبیب بن ابی ثابت سمعت ابراہیم بن سعد قال سمعت اسامۃ بن زید يحدث سعدا عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه قال اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها۔ یہ میں نے صحیح بخاری کے الفاظ پڑھے ہیں، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی آئی ہے۔ اس میں بھی باب الطاعون ہے، والطیرہ والکہانہ، اور حدیث نمبر ہے 2218 صحیح مسلم میں بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم سنو کسی شہر یا کسی ملک کے بارے میں یا کسی سرزمین کے بارے میں کہ وہاں یہ وائرس پھیل گیا ہے، طاعون، یہ وبا پھیل گئی ہے، تو اگر لوکلائزڈ ہو تو اس کو ایپیڈیمک کہتے ہیں، اگر گلوبلائز ہو جائے پوری دنیا میں، یا پورے ایک زمانے میں پوری دنیا میں پھیل جائے تو اس کو پینڈیمک کہتے ہیں، جس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ڈکلیئر کر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو جب کبھی سنو کہ اس خطے میں یا اس علاقے میں طاعون یعنی یہ وبا، ایپیڈیمک یا پینڈیمک پھیل گیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فلا تدخلوها، اس شہر میں یا اس ملک میں یا اس خطے میں، اس علاقے میں ہرگز داخل نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے منع فرما دی، داخلہ منع ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور اگر کسی ایسے ملک میں، خطے میں، شہر میں یا علاقے میں یہ وائرس پھیل جائے، یہ وبا پھیل جائے کہ آپ پہلے سے وہاں موجود تھے، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، تو اس میں سے باہر نہ جاؤ۔ اس لیے کہ اس زمانے میں ٹیسٹ تو ہوتے نہیں تھے، لیبارٹریز نہیں تھیں، کیا خبر کہ کس کس کو یہ وائرس ہو گیا ہے،
کس کس میں یہ علامات وائرس کی آ گئی ہیں، وہ کیری کر رہا ہے۔ اگر وہ باہر جائے گا تو وہ یہ وبا کیری کر کے جائے گا اس علاقے میں جہاں نہیں پھیلی تھی، کیونکہ وہ نکلے تو وہ نظریہ ثابت نہیں ہوتا جو امریکہ ثابت کروانا چاہتا۔ تو کتنی بڑی خیانت ہے، اور یہ نوٹ کرنی چاہیے سارے مسلمانوں کو، بلا وجہ ویسٹ ایسے لوگوں کو نہیں پالتا۔ اب صرف بات تو صرف ایک لفظ کی ہے نا، لیکن آگے اس کے اثرات کتنے؟ اثرات اب حرمین شریفین بند ہیں، اور وہاں تو ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے شریعت مخالف فتووں کی۔ اب یہ کہ عید بھی گھر میں ہی پڑھو، یہ پرسوں کے نوا وقت میں ہے کہ جو طبی عملہ ہے وہ وضو کے بغیر ہی نماز پڑھے، جو کرونا کا طبی عملہ ہے۔ یہ پورا دین بدلا جا رہا ہے صرف ایک وہمی مرض کی بنیاد پر، اور اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اپنا مفہوم۔ کیا تقدیر پر ایمان میں موج ہے بندے کو، کوئی خطرہ نہیں۔ اور اگر اس طرح یہ جو مفہوم بنایا گیا ہے تو پھر تو یہ مسلمانوں کو جینے ہی نہیں دیں گے۔ کل کہیں گے یہ جو تمہارے پاس کرنسی ہے اس کو تو 1000 بیمار کا ہاتھ لگا ہوا ہے، اور تم گھروں میں یہ روپے رکھے ہو، یہ سارے جراثیم کیری کر کے تمہارے گھر لے آئے ہیں۔ یہ بھی آئے گا کہ یہ موبائل فون جو ہے اس میں جب اس طرح کی کال آتی ہے تو سارا وائرس آ جاتا ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ جس رستے سے تم گزرے ہو وہاں سے بیمار گزرا تھا اور تم نے بھی مر جانا ہے۔ اسی بات پر یعنی وہم کی دنیا، جس شریعت کے اصول بڑے واضح ہیں، جو وہم پر حکم لگانے کے لحاظ سے اس کی وجہ سے تم کوئی حکم لگانا چاہتے ہو، پہلے چیز کو نظر تو آئے پھر اس پر آگے بحث ہوگی۔ صرف وہم پر ساری تم تبدیلی کرو گے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے فرارم منہ ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ حدیث نمبر 5729 پیش کی، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے، اور اس میں امام بخاری جو ہیں ان کے استاد عبداللہ بن یوسف ہیں جنہوں نے یہ حدیث جو ہے وہ آگے حضرت عمر تک پہنچائی ہے، اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ذکر کیا، اور دوسری حدیث میں بھی علیحدہ سند کے ساتھ اس کو واضح کیا۔ اور مسلم شریف کے اندر میں لوگوں کی تسکین کے لیے کہ آخر اتنی بار جو حدیث آئی ہے تو کم از کم وہ ایک بار ہی لفظ پڑھ دے۔ اس نے حدیث مسلم سے بھی پڑھی، اس نے حدیث بخاری سے بھی پڑھی، نہ بخاری والی حدیث میں سرکار کے وہ لفظ بولے، نہ مسلم والی حدیث میں سرکار کے وہ لفظ بولے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے یہاں پر باب الطاعون حدیث نمبر 2218، اس میں بھی ہے فلا تخرجوا فرارا منہ۔ اس کے بعد اسی نمبر کے تحت پہلے حدیث نمبر 92 ہے، پھر حدیث نمبر 93 ہے، اس میں بھی ہے فلا تفروا منہ، پھر حدیث نمبر 94 ہے، اس میں ہے فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ، اور حدیث نمبر 95 ہے، اس میں یہ ہے فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْكُمْ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا، اور اس طرح ہی وَمَنْ وَاقَعَ بِأَرْضٍ وَهُوَ بِهَا فَلَا يُخْرِجَنَّهُ الْفِرَارُ مِنْهُ۔ ایسے ہی آگے حدیث شریف کے اندر یہ جو مجموعی طور پر یہاں 7ویں حدیث بنتی ہے اس کے اندر بھی یہ الفاظ واضح طور پر موجود ہیں، لیکن اس نے ایک بار بھی نہیں پڑھے۔ یہ جو 2219 ہے اور ضمنی نمبر 98 ہے، اس میں بھی ہے اذا سمیعتم بہ بارض فلا تقدموا علیہ واذا واقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منہ۔ اس کے بعد پھر یہ حدیث انہوں نے نمبر 100 پہ روایت کی، اس کے اندر بھی ہے فلا تخرجوا فرارا منہ۔ تو 9 بار
9 بار امام مسلم نے طاعون کے باب میں یہ حدیث ذکر کی، مختلف حوالوں سے